آج 15 شعبان المعظم شب برات جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن میں جو شخص بھی سورت کوثر کو اس طرح پڑھ لیتا ہے سارا سال اس بندے کے گھر سے کبھی رزق نہیں ختم ہوتا، کبھی دولت نہیں ختم ہوتی۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب جمعۃ المبارک اور شب برات ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو اس دن کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک بھی فضیلت والا، جو رات گزری یہ رات بھی فضیلت والی۔ آج کے دن آپ نے اگر یہ سورت کوثر اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لی تو اگر کوئی مقروض ہو تو اس کے قرضہ ایسے اتر جاتا ہے جیسے کبھی اس کے اوپر قرضہ تھا ہی نہیں، کیونکہ سورت کوثر یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو دیکھنے میں بالکل مختصر سی چھوٹی سی ہے، لیکن یہ طاقت کے اعتبار سے اتنی فضیلت والی ہے کہ اس جیسی سورت شاید کوئی اور آپ نے کبھی پڑھی ہو یا سنی ہو۔ اب میں آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر آج جمعہ کی نماز کے بعد کسی بھی وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کرنے کا ترتیب آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھنی ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کی بنائی ہوئی انتہائی اعلیٰ ہے، اور یہ ایسی ترتیب ہے کہ جو بندہ بھی آج اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا اس طرح اس سورہ مبارکہ کو، تو وہ بندہ کبھی اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ پورا سال اس بندے کی جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ اس عمل کو کر کے اس کے ساتھ اپنا مقدر سنوار لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے مالا مال فرماتا ہے جہاں ان کا غمان بھی نہیں ہوتا، اور دولت رزق ان کے گھر میں ایسے آتا ہے جیسے آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو اس گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے جس گھر میں بھی آج یہ سورت کوثر کا عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ سورت کوثر کے بے شمار فضیلتیں ہیں جو انسان کے روحانی مادی زندگی پر مثبت اثرات ڈالتی ہیں۔ اس سورت کی تلاوت سے نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے بلکہ دنیا آخرت میں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ میں کچھ اہم چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو تعداد بتائی ہے، اب آپ نے تعوذ اور تسمیہ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جب یہ عمل کرنا ہے تو نیت ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرضے سے نجات کی نیت کریں۔ اگر آپ پورا سال اپنے رب سے غیب سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی تھوڑی سی محنت کے ساتھ بہت زیادہ رزق ملے، تو پھر آپ نے یہ تصور کرنا ہے یا اللہ مجھے سالہ سال کے لیے بے حساب رزق عطا فرما اور مجھے کسی کا محتاج نہ کر۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے عمل کو شروع کر دینا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی پھر تاثیر دیکھیں گے۔ دیکھیں نیت کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ نماز پڑھیں نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی، آپ روزہ رکھیں نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتا، آپ حج کریں نیت کے بغیر حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے نیت سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ نیت کر کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، جیسے درود پاک کہا، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ 1 مرتبہ پڑھ کے آپ نے سورت کوثر شریف کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورت کوثر اس عمل کے اول بھی ہوگی اور آخر بھی ہوگی، درمیان میں کچھ اور چیزیں ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہوں گی۔ اس ترتیب سے اول بھی اس سورت کو لگا دیا جاتا ہے، آخر میں بھی اس سورت کو لگا دیا گیا ہے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبولیت اختیار کر جائے، اور اس کے بعد جو مانگی ہوئی دعا ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ رزق میں برکت کے لیے سورت کوثر پڑھنے سے رزق بے شمار برکتیں آتی ہے، اللہ کی رضا سے انسان کے مالی حالات بہتر ہو جاتے ہیں، روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ یہ سورت دل کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور انسان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ بیماریوں سے شفا کے لیے سورت کا پڑھنا جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج میں یہ مدد کرتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت، اس سورت کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ سے قرب ہونے کی دعا کی جاتی ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت سے اللہ کی رضا رحمت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک عظیم روحانی عمل بھی ہے جو انسان کی زندگی میں خوشحالی اور سکون لاتا ہے۔ اس لیے آج جمعۃ المبارک کی فضیلت کے لیے یہ بات کہنا
کہنا کافی ہے کہ جس طرح یہ رات فضیلت والی ہے اس طرح یہ دن بھی فضیلت والا ہے۔ جس طرح اس رات میں شب برات کی رات میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن بھی اللہ تعالیٰ نوری ملائکہ کو زمین پر اتارتا ہے۔ جس طرح اس رات میں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اسی طرح فرمان مصطفیٰ ہے کہ اس دن میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہر ایک گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمانوں کو عذاب جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جس طرح وہ ساری رات عبادت والی رات ہے، اس طرح یہ جمعۃ المبارک کا دن بھی عبادت والا دن ہے۔ اس دن میں ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو اس دن کی فضیلت کو سمجھیں۔ اس دن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو رحمت الہی سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو پھر اس عمل کو آج اگر سارے کام چھوڑ کر بھی کرنا پڑے تو ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ اس کو سارے دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب دنوں کی تقسیم فرمائی، کوئی دن دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو کوئی دن دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کوئی دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کوئی آدم علیہ السلام کو، لیکن جب جمعۃ المبارک کے دن کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا جیسے میرے حبیب تمام نبیوں پر سردار ہے، جس طرح یہ امت تمام امتوں پر سردار ہے، تو میں یہ جمعۃ المبارک کا سردار دن اپنے حبیب کی امت کو عطا کروں گا تاکہ میرے حبیب کی امت اس کی فضیلت اور عظمت سے بہرور ہو، اس کو یہ فضیلتیں حاصل ہوں۔ اب اسی طرح دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں بتاتا ہوں، اس کے بعد جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں ان کی بھی نشاندہی کر دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے اس سے سنہرا موقع شاید آپ کو کبھی زندگی میں نہ ملا ہو نہ ملے، کیونکہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ ایک شب جمعہ کی ہو، دن جمعۃ المبارک کا ہو، اور اس دن کو روشن دن کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ روشن دن ہے، یہ منور دن ہے، اور اس کی ہر گھڑی عظمت والی ہے، اس کی ہر گھڑی رحمت والی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بھلائیاں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کا فضل اترتا ہے۔ اس دن میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بھلائیاں بارش کے قطروں کی طرح اہل زمین پر برس رہی ہوتی ہیں، گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے، عبادت گزاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات سے نواز دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کے ہاں یہ عبادت کرنی ہے، اور یہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اب آپ نے اسی طرح یہ سورہ کوثر کو پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ بسم اللہ بھی پڑھتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ مبارک صورت کو وہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو وہ انعامات ملتے جائیں گے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھ لینی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک پڑھنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو یاد کرنا ہے۔ بس یوں ہی اللہ کی رحمت کو یاد کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، اللہ کے کرم کو مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا کرم برسانا شروع کر دے گا، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے گی، اور تم مستجاب الدعوہ بننا شروع ہو جاؤ گے۔ کیونکہ یہ اسم مبارک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اتنا پرتاثیر ہے، اتنا طاقت والا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے، جو بھی مانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ اس کے اندر تسخیر بھی ہے، اس کے اندر عزت بھی ہے، اس کے اندر شہرت بھی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے جو بندوں کو بے انتہا عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہے، کیونکہ اس سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا مانگتا ہے اتنا ہی دے دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے، بلا مانگے بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو اس کے
فطری حق سے محروم نہیں رکھتا، اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، بار بار مانگنے سے کبھی نہیں اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، گویا اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا چاہیے۔ ضروری ہے جو شخص اس اسم مبارک کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کریم النفس کر دیتا ہے، یعنی نیک اخلاق نیک مزاج کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ اسم مبارک اپنے بچوں کو سکھائیں اور بچوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طبیعتوں کے اندر سکون آئے اور وہ اپنی نیک مزاج بن جائیں، والدین کے فرما بردار بن جائیں اور رب کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے دوستو یہ عمل اور یہ وظیفہ میں کوشش کر کے اپنے سب دوستوں کو کروا رہا ہوں اور آپ سب دوست احباب تک بھی پہنچا رہا ہوں، اور جو بھی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو ضرور کرے۔ اور جمعۃ المبارک کے بعد ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو دعاؤں میں شامل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ رات کو ہم نے ایک خصوصی دعا کی تھی، بہت سارے لوگ اس دعا کے اندر شامل ہوئے ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اس دعا سے فائدہ ہوا ہے۔ اس لیے اگر آپ ابھی تک اس دعا کا حصہ نہیں بنے تو اس دعا کو بھی سن لیجئے گا ایک مرتبہ اس کے اندر، کیونکہ دعا اس رات کی خاص دعا بھی پڑھی گئی ہے اور اس رات کی خاص برکتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کو کیونکہ اس رات کی خاص دعا کہا جاتا ہے اور ہر سال وہ دعا اسی طرح مانگی جاتی ہے۔ تو دوستو اسی طرح آج جو جمعۃ المبارک کے بعد دعا ہوتی ہے وہ بھی خصوصی دعا ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ضرور اپنا نام شامل کروائیں۔ دیکھیں آج کا وہ بابرکت دن ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دن سارے دنوں کا سردار دن ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول زمین کی طرف ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی بارش برسا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے کرم کی بارش وہی حاصل کر سکتا ہے جو یہ اسم مبارک اس طرح پڑھتا ہے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا، یہ اسم مبارک ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو، کتنا کمال کا اسم مبارک ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب بے انتہا عطا کرنے، یا کریمو بے انتہا عطا فرمانے والا، یعنی اتنی عطا کہ جس کے اندر کوئی شک نہ ہو اور جس کی عطا کے بعد بندے کو کسی اور سے لینا ہی نہ پڑے، ایسی عطا ہے میرے رب کی۔ اس لیے آج اپنے رب کی بارگاہ سے اس طرح مانگ لے، کوئی چھوٹی حاجت ہے کوئی بڑی حاجت ہے، اس کی بارگاہ میں ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی حاجت در پیش ہے جس کا نہ ہونا ممکن آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہے کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتی، بس آج ایک مرتبہ اس کو آزما کے دیکھیں آزمانا تو شرط ہوتا ہے نا، ایسے تو دعوے جتنے مرضی کیے جائے وہ کوئی بندہ دعویٰ جھوٹے کر سکتا ہے، لیکن جب کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی جو آج کے دن عمل کیا تھا باقی سارے وظائف پر یہ فقیت حاصل کر گیا، اس پر زیادہ برکتیں ملی ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندوں کا کہنا ہے کہ جس کو پڑھتا ہے اس کی زبان مستجاب الدعوہ کی تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، جس چیز کی وہ دعا کرتا ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے، تنگ دستی اور افلاس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی بدولت اللہ اس بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے، جس کی وہ تمنا کرتا ہے، جو چیز وہ رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا، اور پھر سب سے بڑی چیز بعض لوگوں میں پیدائشی طور پر بخل کی عادت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دینے کا نام نہیں لیتے، یہ اس قسم کی عادت ختم کرنے کے لیے یہ اکثیر کا درجہ ہے۔ یہ وظیفہ گناہوں کی معافی کے لیے بھی بہت مؤثر ہے اور دوسروں کو اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے اور ان سے اپنا جائز کام نکلوانے کے لیے بھی انتہائی تاثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اب آپ کو میں سے کوئی شخص اگر کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے یا کسی اور مرض کے اندر مبتلا ہے، اس کے دل میں حسد بغض اس طرح کی چیزیں ہیں، کینہ ہے، اس کا عبادت کو دل نہیں کرتا، تو یہی عمل پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے وجود کے اندر اللہ نور پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ خاص لمحات ہیں جن کے اندر آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو آپ کو اس عمل کی تاثیر کا خود پتہ چل جائے گا۔ اب دوستو اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، کوئی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے، بالکل آسان سا ہے، کیونکہ آج کا دن جو ہے نا، اس دن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں جو بندہ اس طرح اس عمل کو کر لیتا ہے اور آج جمعۃ المبارک کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس بندے کو چاہیے آج اس کی فضیلت ایسے حاصل کرے، آج اس کی برکتیں ایسے حاصل کرے جیسے اللہ والوں نے آج بتایا اس عمل کو کر کے۔ اب اس کے بعد جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ لوگوں کو بادشاہ بنانے والا ہے،
لوگوں کو غنی کروانے والا رب کی بارگاہ سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ، حقیقی بادشاہ، لیکن وہ مجازی طور پر جس کو چاہتا ہے، جس بندے کو چاہتا ہے وہ بادشاہ عطا کر دیتا ہے. اور اسی طرح حضرت ابو عمر اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبل کاف یہ ایک پہاڑ ہے جس کے پیچھے ایک سفید قسم کی زمین ہے جس میں کسی قسم کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، گویا وہ چاند کی طرح سفید ہے، اس کی وسعت 7 دنیا کے برابر ہے، جس کا میدان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. اگر کوئی سوئی بھی گر جاتی ہے تو وہ انہی فرشتوں پر گرتی ہے. ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کی لمبائی 40 ہاتھ ہے. ہر ایک جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. وہ سب فرشتے جمعۃ المبارک میں جبل کاف کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہر اس شخص کو بخش دے جو جمعۃ المبارک کے دن غسل کرے، جمعۃ المبارک کے دن حاضر ہو. فرشتے بلند آواز سے رونا شروع کر دیتے ہیں. جو بھی ذکر و اذکار کرے، جو بھی یہ تسبیحات پڑھے، جو تیرا نام لے تو اس کو بخش دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتو، میرے فرشتو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو حضور علیہ السلام کی امت کے ان نوجوانوں کو بخش دے، ان لوگوں کو بخش دے جو تیرا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوتا ہے اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، تحقیق میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. تو یہ وہ عظمت والے لمحات ہیں، یہ وہ برکتوں والے لمحات ہیں کہ فرشتے دعا اس بندے کے لیے کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایک آدمی کا میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، لیکن وقت کیونکہ کم ہے، میں آپ کو صرف یہ واقعہ پھر کبھی سنا دوں گا، لیکن اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. اس بندے کے کام خود بخود ہونے لگ جاتے ہیں، خود بخود. یعنی کہ کیسے؟ ایک آدمی نے گدھے کے اوپر گندم رکھی تھی، اسے چکی کی طرف لے گیا. وہ کہتا ہے کہ وہاں جا کر میں نے گدھے سے گندم اتاری، وہ گدھا مجھ سے بھاگ گیا. میرا ایک ایسا پڑوسی تھا کہ اس کے اوپر اس کی اور میری زمین قریب قریب تھی. وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا آج پانی کی تمہاری باری ہے، لہٰذا اپنی زمین کو سیراب کر لے ورنہ تجھے پھر اپنی پانی کی باری کا انتظار کرنا پڑے گا. وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا. میں نے اپنے آپ سے کہا کہ جمعہ کی نماز نزدیک ہے، ہر چیز سے افضل اور پسندیدہ ہے. میں نے تمام کام چھوڑ دیے، جمعہ ادا کر لیا. جب گھر کی طرف واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں، گندم جو ہے وہ چکی پر ہے، روٹی پک چکی ہے، زمین سیراب ہو چکی ہے، گدھا بھی واپس گھر پہنچ چکا ہے. میں نے بیوی سے کہا کہ یہ سب کا کام کس طرح ہو گیا؟ اس نے کہا ہمارا پڑوسی اپنے دانے پسوانے کے لیے چکی پر لے گیا تاکہ وہ گندم کی بوری کا آٹا بنوا لائے. وہ ایک بوری پسوا کر وہاں سے اٹھایا اور اس کا گمان تھا کہ یہ میری ہی بوری ہے. جب وہ گھر لایا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ ہماری بوری تھی. چنانچہ میں نے اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی. ہماری زمین میں، پڑوسی کی زمین میں پانی آ گیا جس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری زمین خراب ہوگی. وہ آدمی کہتا ہے میں نے یہ حالت دیکھی تو اپنی تمام دنیا داری کی مصروفیات ترک کر کے عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کر لیا. تو یہ دیکھیے کس طرح رب مدد کر دیتا ہے. اسے کہتے ہیں اچانک یکدم آپ کے ذرائع آمدن بڑھ جائیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی جو میں نے عمل کیا تھا اس میں رب کی مدد شامل حال ہے. اب جو اس میں مبارک میں بتا رہا ہوں یہ ہے یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اے بادشاہت والے. اللہ مالک ہے کائنات کی ہر چیز کا، اسی کی ملک ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک نہیں ہے. وہ خود کسی کی ملک نہیں، اس لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق ہے کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے. انسانی ملکیت مجازی ہے مگر اس کی ملکیت دائمی ہے. ایک عالم کا قول ہے کہ وہ ملک یعنی کہ مالک وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود اور غیر موجود شے سے بے نیاز ہو اور کل موجودات اس کی ملکیت میں ہو، بغیر کسی امداد کے وہ تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہو. اس طرح صحیح مالک اللہ ہی ہے، باقی تمام مخلوق مملوک ہے. اس میں جمالی انتہائی اعلیٰ درجے کا اور پڑھنے والا ہمیشہ باعزت رہتا ہے، غنا اس کو ملتی ہے، ہمیشہ بادشاہوں والی زندگی گزارتا ہے. اس لیے جو شخص مال و دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہے اس کو چاہیے آج اس کو پڑھ کے دیکھ لے. اس حصول دولت کے راستے کھل جاتے ہیں. اگر کسی کے پاس روزگار نہ ہو یا اس کو نہ ملتا ہو، غربت کی وجہ سے شدید تنگ دستی رہتی ہو، اس کو چاہیے کہ اس اسم مبارک کو پڑھے. ذاتی مکان کی ضرورت ہے، معاشی حالات تنگ ہیں، ذاتی مکان نہیں ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے آمدن کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، یا کوئی بھی زندگی کی خواہشات ہیں، کوئی بھی زندگی کی ضروریات ہیں، کوئی زندگی کی حاجات ہیں،
پوری نہیں ہو رہی کہیں سے، پھر آج عزت دولت میں غلبے کے لیے اس کو پڑھ لیں، ہر جگہ غلبہ ملے گا، اور ایسی ایسی جگہوں پر سے بھی دولت آنا شروع ہو جائے گی جہاں کا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کے پاس ملازمت نہیں ہے تو وہ ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو پڑھ لے، اس کو فوری طور پر ملازمت مل جائے گی، کیونکہ یہ اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہوگا 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ تسمیہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل یا تو پانی کے گلاس کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے، ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس کے اوپر کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ بیمار ہے تو پانی اس کو پلائیں گے، اللہ اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائے گا، کیونکہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے سے انسان کو بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سورۃ کوثر کی تلاوت رزق میں اضافہ اور اللہ تعالیٰ کی برکات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، سورۃ کوثر کی روحانی اہمیت کے بارے میں شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سورۃ کوثر یہ ایک مختصر ہے مگر روحانی اہمیت والی سورت ہے۔ اس کی تلاوت انسان کی روحانی حالت بہتر کر دیتی ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہموار کر دیتی ہے۔ یہ سورت اللہ کی رحمت اور برکتوں کا دروازہ کھولتی ہے، انسان کو دنیا کے دشمنوں سے نجات عطا کرتی ہے۔ اگر آپ کے دشمن بار بار پریشان کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کو انہوں نے اجیر بنا رکھا ہے، بار بار دشمنی کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بس اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے، دشمنوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب کافروں نے پریشان کیا، انہوں نے حضور کو ابتر کا تانا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرما کر بتایا کہ یہ حبیب میرا ہے، اس کو میں نے خیر کثیر عطا کر رکھی ہے۔ اور پھر حضور پر جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور مسکرا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہمیشہ کے لیے مسکراہٹ دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے جو بھی یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خیر کثیر کا ذکر موجود ہے۔ یہ سورت اللہ کی رحمت اور برکتوں کا دروازہ کھولتی ہے، انسان کی زندگی سکون، اطمینان اور دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ اس کی روحانی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے اکثر عبادت اور ذکر میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، روحانی منزل طے کرنا چاہتے ہو تو اس سورت کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ اس کو صبح کے وقت پڑھیں یا شام کے وقت پڑھیں، اور یہ تمام بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ سے شفا دلواتی ہے۔ اس لیے دوستو، جیسے میں نے مریض کے لیے کہا اس طرح بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، ورنہ آپ کو جو اس کا طریقہ بتا دیا ہے اس طرح پڑھ لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، غم ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھنے میں اس کی صرف 3 آیات ہیں، لیکن آپ نے یہ اس عمل کو مکمل باوضو ہی کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ عمل کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے آنا ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ عمل کے دوران وضو توڑ بیٹھے اور پھر اسی طرح پڑھتے رہیں، نہ، اس عمل کو خواتین نے پاکی کی حالت میں کرنا ہے، دیگر مرد حضرات اس کو پاک جگہ بیٹھ کر پاکی کی حالت میں کریں۔ اس کو بہتر تو یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اس کو ضرور کر لیا جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، ورنہ آپ رات تک اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تمام روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے اور تمام دنیا کے غموں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹ میں بتائیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔